اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ہر کوئی موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، بے شک قیامت کے دن تمہیں پورے پورے اجر دیے جائیں گے۔ پھر جسے آگ سے دور رکھا گیا وہ جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے ہی کا سامان تو ہے۔ البتہ تمہیں تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر ایک ایسی خبر دے رہا ہے جو تمام مخلوقات کے لیے ہے، اور یہ کہ ہر جاندار نے ایک نہ ایک دن موت کے ذائقے کو چکھنا ہے، جیسے کہ فرمایا سورہ رحمان میں، جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور آپ کے پروردگار کا جلال و عظمت والا چہرہ باقی رہے گا۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات گرامی ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور جسے کبھی موت نہیں آئے گی، جبکہ تمام جن و انس ایک نہ ایک دن مر جائیں گے۔ اسی طرح تمام فرشتے حتیٰ کہ حاملین عرش الہی بھی ایک دن موت کے جام کو پی لیں گے۔ بقا اور دوام صرف اللہ واحد القہار ہی کے ذات گرامی کو حاصل ہے۔ وہ سب سے آخر ہوگا جیسا کہ سب سے اول بھی وہی تھا۔ اس آیت کریمہ میں تمام لوگوں کے لیے تسلی ہے کہ اس روئے زمین پر ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہے گا، بلکہ ان میں سے ہر ایک نے ایک نہ ایک دن موت کے جام کو پینا اور قبر کے دروازے سے داخل ہونا ہے۔ جب مدت تمام ہو جائے گی اور نطفہ ختم ہو جائے گا کہ صلب آدم سے جس کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا، اور مخلوق ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دے گا، اور تمام مخلوق کو اس کے جلیل و حقیر، کثیر و قلیل اور کبیر و صغیر اعمال کا بدلہ دے گا۔ کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بلا شبہ تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کامیابی کس کے لیے ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی جو آگ سے بچا لیا گیا، اس سے جنت پا لی گئی اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ مکمل طور پر کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا کی تصغیر و تحقیر ہے کہ یہ گھٹیا اور فانی ہے، قلیل اور زوال پذیر ہونے والی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعلیٰ میں، مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اور فرمایا سورہ قصص میں، اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے تو وہ دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ سمندر کے پانی میں کس قدر کمی آئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یعنی یہ سامان ہے جسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس ذات گرامی کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، قریب ہے کہ یہ دنیا اور دنیا والوں سے روٹ جائے، لہٰذا جس قدر ممکن ہو دنیا کے اس سامان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کر دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل ایمان، تمہارے جان اور مال میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ البقرہ میں، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک
اور مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ یعنی مومن کی اپنی جان، اپنی مال، اولاد یا اہل میں ضرور آزمائش ہوگی۔ پھر مومن کی اس کے دین کے بقدر آزمائش کی جاتی ہے۔ اگر دین میں پختگی ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا جب مومن مدینہ میں آئے اور ابھی تک واقعہ بدر پیش نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرکوں اور اہل کتاب کی طرف سے پہنچنے والی ایذا کے بارے میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا اور حکم دیا کہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں اور عفو درگزر سے کام لیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو ختم کر دے۔ پس فرمایا اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اپنے سے پہلے اہل کتاب اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لے آنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق معاف فرما دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جہاد کا حکم نازل فرما دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر لڑی اور اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سرداران قریش کو میدان بدر میں وصل جہنم کیا، تو عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے مشرک اور بت پرست ساتھیوں نے کہا یہ امر تو اب غالب آ گیا ہے، لہٰذا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دیا۔ بس ہر وہ شخص جو حق کو لے کر آیا یا جس نے نیکی کا حکم دیا یا برائی سے منع کیا تو اسے ضرور ایذا دی گئی۔ راہ حق کے ہر مسافر کے لیے اس کے بغیر اور کوئی چارہ کار ہی نہیں کہ وہ اللہ کے لیے صبر کرے، اللہ سے مدد طلب کرے اور ہر حال میں اللہ عز و جل کی ذات گرامی ہی کی طرف رجوع کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔